www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، اس کی سنتوں کا اور جو اس کے مستحبات ہیں ان کا خیال رکھا، آداب کا خیال رکھا، ثم آتى الجمعہ، پھر وہ جمعے کے لیے آیا، فاستمع وانصت، اور جمعے میں خطبہ اس نے سنا امام صاحب کا اور خاموش رہا۔ فاستمع کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ سے سنا، دھیان دے کر سنا، اور اس میں پھر خاموش رہا، دھیان بھی دے اور بیچ میں بات بھی کسی سے کر لے، یہ بھی نہیں کیا اس نے، پورا سنا خطبہ اور بیچ میں کسی قسم کی بات کسی سے نہیں کی اس نے، کیونکہ جمعے کا خطبہ سننا ضروری ہے، اور جمعے کے خطبے کے دوران بات چیت کرنا منع ہے، گناہ ہے، بلکہ عبادت کرنا بھی منع ہے، کیونکہ جمعے کا خطبہ سننا یہ خود ایک عبادت ہے مستقل۔ تو اس دوران نماز پڑھنا شروع کر دے، خطبے کے دوران قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک اس طرح کا عمل کر لے کہ کئی عبادتیں بن جائیں، مسجد میں آیا کسی کام سے، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، وضو کر لیا اور وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا، اور یہ کہ پڑھاؤں گا بھی اور تلاوت بھی کر لوں گا، اور ساتھ ہی نیت کر لی اعتکاف کی بھی کہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اتنی دیر اعتکاف بھی ہے، تو یہاں اب وہ تلاوت میں جو مشغول ہوگا اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، وہ جاری رہے گا۔ تو تلاوت میں مشغولیت اعتکاف کو خراب نہیں کر رہی، اور اعتکاف کی حالت تلاوت کو خراب نہیں کر رہی، دونوں اپنی جگہ قائم ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ طلبہ کی نگرانی بھی کروں گا، اگر مدرس ہے تو یہ بھی ایک ادارے کی طرف سے ذمہ لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ سارے عمل جو ہیں یہ
ایک دوسرے کو روک نہیں رہے، جمع ہو سکتے ہیں، تو سب کا ثواب ملے گا، تلاوت کا بھی ملے گا، اعتکاف کا بھی ملے گا، نگرانی کا بھی ملے گا۔ لیکن خطبے میں اگر وہ سنتا نہیں ہے، بات کرتا ہے، تو خطبہ سننے کا عمل متاثر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، خطبہ نہیں سن سکتا۔ پھر اگر وہ نماز میں مشغول ہو گیا تو خطبہ گیا، خطبہ جاتا ہے، خطبہ سنتا ہے تو قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور حکم ہے کہ یہاں خطبہ سننا ہے تو ایسا عمل تو کر سکتے ہیں جو خطبے کے ساتھ جمع ہو سکے۔ مثلا جب جمعے کے لیے آیا، داخل ہو کے نیت کر لی کہ جتنی دیر نہ رہوں گا، اعتکاف کی نیت بھی کر لی، تو اب اس کی وجہ سے خطبہ سننے کا عمل متاثر نہیں ہو رہا، خاموش رہنے کا عمل بھی متاثر نہیں ہو رہا، خاموش ہو کے سنو تو اعتکاف بھی جاری ہے، سکوت بھی جاری ہے، توجہ بھی جاری ہے، یہ جمع ہوگا۔ لیکن نماز پڑھنی شروع کر دے تو یہ دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا نماز ہوگی یا خطبہ سنے گا، یا نماز ہوگی یا اس کی طرف دھیان دے گا، دونوں چیز نہیں ہو سکتی۔ یا تلاوت کرے گا یا خطبہ سنے گا، موبائل سنے گا یا خطبہ سنے گا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ موبائل بھی سن لوں اور خطبہ بھی سن لوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کام ہوگا۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب آیا تو دھیان بھی دیا، کان لگائے، خاموش بھی رہا، اس لیے کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت مجبوری ہو، کوئی بولے بھی، زیادہ تنگ کرے، کچھ کہے، ایسے کرتا ہوں، یہ نہیں کہو خاموش، کہتے ہیں یہ بھی غلط کیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اس وقت منع ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی چیز کر رہا ہے جو مناسب نہیں ہے تو خطبہ ختم ہونے کے بعد اس کو سمجھائے گا، خطبے کے دوران نہیں کہے گا، یہاں نہی عن المنکر نہیں کرے گا، کیونکہ اگر نہی عن المنکر کرے گا تو خود منکر کا ارتکاب کر دیا اس نے۔ یہ خطبے میں حکم تھا چپ رہو اور سنو، وہ اس نے اس کی خلاف ورزی کر دی، تو دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک اس آدمی کا منکر اور ایک اس کا منکر۔ تو پہلے ایک ہی آدمی غلط کام کر رہا تھا اور اب دو آدمی غلط کام کر رہے ہیں، ایک وہی اور ایک اس نے بول کر کرنا شروع کر دیا، تو خرابی بڑھ گئی، خرابی کم ہونے کے بجائے۔ سکوت میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ ایک ہی آدمی کر رہا ہے اور یہ اسے دل سے برا سمجھ رہا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا دل سے برا جاننے کا۔ اس کو خطبے سے فارغ ہو کر پھر سمجھا سکتا ہے اسے کہ دیکھو نا، خطبے کے دوران یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ایسا مت کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا پھر آیا اور اس میں سنا، غور سے سنا اور خاموش رہا، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، تو جو اس کے اور جمعے کے درمیان جو ہوگا اس میں جتنے گناہ ہیں اس کے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے، یہ اس میں آتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی چیزیں بتائیں، لیکن اجر اس کا بہت بڑا رکھتی ہے، بہت بڑا اس کا ثواب رکھتی ہے۔ تو یہ معمولی سا عمل ہے۔ تو ایک تو یہ کیا کرو کہ بھائی جمعے کا خطبہ جو ہے اس میں اذان سے پہلے دوسری اذان بلکہ پہلی اذان سے بھی پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، اور جب امام کا خطبہ جو عربی کا ہے وہ شروع ہو جائے پھر پوری طرح اس میں منہمک ہو جائے، اسے سنیں۔ اگر سنتیں رہ گئی ہیں جمعے کی پڑھنی ہے وہ بعد میں پڑھے، اس وقت نہیں پڑھے گا، جمعے سے فارغ ہونے کے بعد پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، اس پہ عمل کی توفیق بھی دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔